اور یہ سوال سورہ تحریم کی آیت 5 سے تعلق رکھتا ہے، جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے بعض راز کی بات کہی، اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا۔ اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ ازواج النبی کے بارے میں سزا کے بیان میں اس قدر سختی اور تشدد یا شدت کیوں اختیار کی گئی ہے کہ اس کے مقابل پہ یہ سارے لوگ اس کے نبی کے مقابل میں کوئی حیثیت ہی نہیں کسی چیز کی۔ اسی صورت میں بالآخر دو انبیاء کا نام لے کر ان کی بیویوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ایسی تھیں، اور جو سخت لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ کاٹی گئیں، نجات کے دائرے سے باہر نکال کے پھینک دی گئیں، اور نبی کے گھر میں بسی ہوئی تھی ابھی۔ تو وہ آخر پر جو دو کا ذکر ہے، اس دو کے ساتھ مضمون ملتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں ان جیسا نہیں بنایا، ورنہ تمہارے لیے خطرہ تھا اگر تم ذرا بھی حد سے تجاوز کرتی، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان پہلے ان دو انبیاء سے بہت بڑھ کر ہے، یعنی نوح اور لوط سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس لیے کہ تم بچ جاؤ گی، تمہیں خدا توفیق نہیں دے گا اس حد تک بڑھنے کی۔ ان تتوبہ کے لفظ نے بتا دیا اگر تم توبہ کرو گی تو یہ بلا ٹل جائے گی۔ اور چونکہ اس واقعہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازواج کے دائرے میں شامل رکھا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک جاری رکھا، اور وہ ازواج مطہرات کے طور پر ہی بعد میں بیوہ ہوئیں اور یا بعد میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو انذار ہے یہ ان کے حق میں پورا نہیں ہوا۔ سختی کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن فرماتا ہے اگر تو ایک ذرہ بھی اس راستے سے ہٹے گا تو خدا یہ کر دے گا تیرے ساتھ، کہیں کا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا۔ محمد رسول اللہ سے سختی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جو انذار ہے اس میں جتنی سختی زیادہ ہو اتنا ہی مفید ہے۔ وارننگ پوری پکی ہونی چاہیے کہ دیکھو ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں، ایک قدم بھی آگے اٹھا تو ہلاکت ہے۔ تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے جنہوں نے آگے قدم نہیں اٹھانا، اور آگے نہ قدم اٹھانا اس وارننگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور عملاً چونکہ انہوں نے نہیں اٹھانا تھا اس لیے یہ وارننگ باقی سب پر عام ہو گئی، تمام مومنوں کی بیویوں کے لیے یہ وارننگ بن گئی اس صورت میں کہ دیکھو اللہ کے رسول کی بیویوں کے معاملے میں بھی اصولوں میں خدا نے کوئی نرمی دکھانے کا فیصلہ کا اظہار نہیں فرمایا۔ اصول ٹوٹیں گے تو خدا اسی طرح ان کو سزا دے گا جیسے پہلے نبیوں کی بیویوں کو دیتا رہا ہے، اور مثالیں بھی دے دیں۔ اس لیے نبی کی بیوی ہونا کسی کو بچا نہیں سکتا، ہاں ذاتی صالحیت اور کردار سے بچا سکتا ہے، اور قرآن نے یہی بیان فرمایا ہے۔ تو عام آدمی ہر کس و ناقص کے لیے اس میں کتنا بڑا پیغام ہے۔ اور ایسی عورتوں کو جو گھروں میں رہ کر امانت کی حق ادا نہیں کرتی اور اپنی ضد پر قائم رہتی ہیں اور توبہ نہیں کرتی، ان کے لیے اس میں بہت بڑی وارننگ ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔